ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اٹھاؤ عربی لغت، ساتھ یہ ہے جیسے کتاب کے ساتھ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کوئی ملا اعتراض نہیں کر سکتا مجھ پہ، خدا کی قسم کرے صحیح۔ تو پھر میں پوچھوں، یہ صبر کرنے والا کسی بھی حالت کا ہو اللہ اس کے ساتھ ہے، یا کوئی قید ہے؟ نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، بڑا پرہیزگار ہو، تب اللہ ساتھ ہوگا؟ نہیں، مطلق لفظ ہے، جو صابر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جو صابر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر تم نے کیا مانا اللہ کو؟ تم نے اللہ کو کیا مانا؟ کیا ہے تمہارے نزدیک معیار توحید؟ توحید کے جلسے اور توحید کی رٹیں۔ اللہ کو کیا سمجھا ہے تم نے کہ وہ ہر ایک صبر کرنے والے کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ہر وقت اپنے حبیب کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ماشاءاللہ، ہر وقت اپنے حبیب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کمال ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، یہ کیوں خدا نے اوپر بلایا؟ صرف قرآن کی روشنی میں ایک جملہ، پھر اس حدیث کی وضاحت جو اعتراض میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت۔ اللہ نے زمین بنائی اور زمین کو پتہ ہے کیا مقام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو فرش بچھایا ہے۔ یہ زمین فخر کرنے لگی، دیکھو میری شان، دیکھو میرا مقام، دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ آسمان بولا، آسمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہا میرے اوپر چمکتے ستارے ہیں۔ اللہ میرے بارے ارشاد فرماتا ہے ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، میک اپ کیا، اس کی زینت کی۔ جب آسمان نے فخر کیا تو پھر عرش بھی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا میں افضل ہوں، تم کیا چیز ہو؟ میرے بارے خدا کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان وہ ہے جو اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، تو عرش نے فخر کیا تو کرسی بھی پیچھے نہیں رہی، کرسی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری عزت دیکھو، میرا مقام دیکھو، میری عظمت دیکھو۔ واسیہ کرسی جو السماوات والارض، کہ اللہ فرماتا ہے میری کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، محیط ہے، میری عزت دیکھو، میرا جلال دیکھو، میرا مقام دیکھو، تم میرے سامنے کیا ہو؟ پھر لوح محفوظ کو بھی صبر نہیں آیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون، اس نے کہا میرا مقام دیکھ، اللہ میری قسم کھاتا ہے، میری عزت دیکھ، میرا جلال دیکھ، اللہ میری قسم کھاتا ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ اب رات بولی، رات نے کہا نہیں، ادھر میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، میں افضل ہوں۔ رات سے پہلے سورج بولا، اس نے کہا میں افضل ہوں، کیونکہ بس شمس وضحاہا، میرے نام کی اللہ قسم کھاتا ہے، والارض وما طحاہا، زمین جس کو ہم نے بچھایا، تو سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ اب ان سب نے کہا، یہ سب نے کہا کہ ہم افضل ہیں۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ زمین سے شروع ہوا، زمین نے کہا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل، ستاروں سے لبریز ہوں، میں افضل ہوں، عرش نے کہا نہیں میں افضل ہوں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا ساری کی ساری؟ زمین نے کہا والارض فرشناہا کا خطاب میرے لیے، لہٰذا میں افضل۔ آسمان نے کہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کا خطاب میرے لیے، لہٰذا میں افضل۔ عرش نے کہا الرحمن علی العرش استوا کی عزت میرے لیے، لہٰذا میں افضل۔ کرسی نے کہا واسع کرسیہ السماوات والارض کا شان اور مقام، یہ مرتبہ میرے لیے، لہذا میں افضل۔ لوح محفوظ نے کہا نون والقلم وما یسطرون، میرے نام کی قسم کھائی گئی، لہذا قلم نے کہا میں سب سے افضل، اور لوح نے کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تفسیریں مختلف، کچھ علماء نے کہا قرآن مراد ہے، کچھ نے کہا لوح محفوظ مراد ہے، تو لوح محفوظ نے فخر کیا نہیں میں افضل، دیکھو ہر چیز چاہے خشک ہو مجھ میں ہے، ہر چیز چاہے تار ہو مجھ میں ہے۔ جب یہ مکالمہ ہوا میرے اللہ نے فرمایا تم کیا چیز ہو؟ نہیں، توجہ نہیں ہے میری جانب۔ دیکھو زمین نے کہا میں افضل، آسمان نے جواب دیا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل، عرش نے کہا میں افضل، کرسی نے کہا میں افضل، لوح نے کہا میں افضل، قلم نے کہا میں افضل، ذرے نے کہا ہم ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کیا چیز ہو؟ میرا ایک حبیب ہے۔ دنیا والا خدا کے لیے جاگو۔ اللہ تفسیر بحر الدرر کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا ایک حبیب ہے جس کے سامنے تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے ایک ذرہ۔
میرا ایک حبیب ہے جس کے سامنے تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے ذرہ، جیسے سمندر کے پانیوں کے سامنے ایک قطرہ۔ اب ہر چیز دامن پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ مولا اگر کوئی اتنا عظیم حبیب بھی ہے، یہ دیکھ ہماری جولیوں کی طرف دیکھ، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمیں اپنے اس حبیب کا جلوہ تو دکھا، ہمیں اپنے اس حبیب کا، ہمیں بھائی ایک منٹ ٹھہرو، ہمیں اپنے اس حبیب کا جلوہ تو دکھا۔ میرے اللہ نے فرمایا انتظار کرو، آئی 27 رجب کی شب، اب سارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب اب آؤ، اب آؤ، کرسی کو دکھاؤ تیرا جمال کیا ہے، عرش کو دکھاؤ میرے مصطفیٰ کا حسن کیا ہے، یہ لوح و قلم کو دکھاؤ کہ مصطفیٰ کے طلبے کتنے عظیم ہیں، یہ میرے عرش کو دکھاؤ کہ میرا حبیب کتنا عظیم ہے، یہ زمین و آسمان کے ستارے یہ ٹامک ٹوئیاں مارے حبیب تیرا حسن دے کر۔ آؤ، سب نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ اپنا حبیب ہمیں دکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلند کر کے ہر چیز پر اپنے حبیب کے قدم لگوا کے پوری کائنات کو بتایا، لوگوں اللہ نے جو بھی بنایا ہے سارے کا سارا مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھو جملہ سمجھ میں آیا؟ 16ویں پارہ نصف سے شروع ہو رہا ہے سورۃ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک میں نے حدیث کوئی نہیں پڑھی، آئی تھنک۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے طٰہٰ، میں صدقے جاؤں اس حبیب کی عزت پر جسے اس کا اللہ طٰہٰ کہہ کے پکارے۔ یہ شکلیں چھپا کے بیٹھو، دیکھ رہا ہوں میں۔ طٰہٰ، اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حبیب، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ پنڈلیوں پہ سوچ کیوں ہے، قدمین شریفین زخمی کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ میرے پیارے حبیب آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ طٰہٰ کو اگر علم العداد پہ لے جاؤ حضرات علماء کرام تو اس کے عدد نکلیں گے 14۔ کتنے عدد نکلیں گے؟ 14۔ تو یہ طبقات کائنات کے کتنے ہیں؟ کہتے نہیں ہو میں نے وہ دیکھا میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو انسان کی سوچ کی انتہا 14 ہے۔ اب جن کے سروں کے اوپر سے میرا جملہ گزرے تو میرا قصور نہیں، جن کے دلوں میں سمائے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کون سو رہا ہے اور کون سن رہا ہے۔ طٰہٰ کے عدد نکالو 14 ہیں، خدا کی خدائی کے طبق 14 ہیں۔ کہا طٰہٰ، اے طٰہٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لفظ طٰہٰ بے معنی نہیں، حروف مقطعات بھی بے معنی نہیں ہیں۔ کبھی مجھے موضوع دینا، میں ثابت کروں گا۔ حروف مقطعات بے معنی نہیں ہیں، کیونکہ بے معنی چیز قرآن میں نہیں آتی، بے معنی چیز قرآن میں نہیں آتی۔ کسی نے مثال دیتا چلوں، کسی نے میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، اس نے کہا مولا یہ جو قرآن میں آتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد یہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میری مجبوری ہے، میں تجھے بتا نہیں سکتا، لیکن میں اتنا کہہ دوں، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے تو تم پانی کے اوپر ایسے چلنے لگو جیسے زمین کے اوپر چلتے ہو۔ تو قرآن میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے۔ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ریکارڈنگ کا اہتمام کروانا، میں 50 تقریریں کرنے کے لیے حاضر ہوں حروف مقطعات کے اوپر، لیکن کبھی وقت نکال لیجئے گا اس بات پر۔ تو میں کہہ رہا تھا طٰہٰ، اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ طٰہٰ کی عدد 14، خدائی
جتنی خدائی کے کائنات یہ طبق بنائے میرے اللہ نے، ان کی تعداد کتنی بنائی؟ 14۔ اللہ فرما رہے ہیں 14 طبقوں کی کائنات کے مالک ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ جب کہا نا 14 طبقوں کی کائنات کے مالک، تو میرے حبیب کے دل میں بات آئی۔ کیا بات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہیوں دکھائیں، ساری بادشاہیوں کی زیارت کروائی۔ جب کہا نا 14 طبقوں کی کائنات کے مالک، تو اب خواہش پیدا ہوئی کہ میں جتنی کائنات کا مالک ہوں میں اس کی زیارت کروں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلند کیا، کہا حبیب آؤ ایک ملاقات کرو، دوسرا دیکھو آپ کی بادشاہی میں، آپ کی شہنشاہیت میں آپ کے صدقے کون ہیں جن کو اللہ صرف آپ کے حسن کی زکوٰۃ کا صدقہ پال رہا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو وہ بات